العلم نور العلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پچھلے سبق میں ہم نے ضمیر کی بحث کو شروع کیا تھا. اس میں غیر متمکن کی اقسام میں سے ضمیر کی بحث کو شروع کیا تھا. آج ہم پڑھیں گے ضمیر منصوب سے شروع کریں گے. ہم اس میں مرفوعات کی ضمیریں ہم نے کچھ ڈیٹیل سے پڑھی تھی. ایک بات رہ گئی تھی وہ بھی ہم پوری کر لیتے ہیں. دیکھو ضمیر مرفوع جو ہوتی ہے نا، مرفوع متصل اور بارز ہم نے پڑھا تھا، اور مستتر دو قسمیں پڑھی تھی نا. تو اس میں سے مستتر جو ہوتی ہے، مستتر وہ جو ضمیر ہوتی ہے وہ دو طرح کی ہوتی ہے. ایک ہوتی ہے جائز الاستتار، ایک واجب الاستتار. اس کو سمجھ لیں. جائز الاستتار کا مطلب کیا ہے کہ کبھی ہوگی وہ ضمیر اور کبھی کبھی ایسا ہوگا کہ وہ ضمیر جدا بھی ہو سکتی ہے. سمجھ گئے آپ؟ جیسے جاء لفظ جاء معنی ہوتا ہے وہ آیا، تو اس میں ضمیر ہے ہوا، تو یہ ہوگی جائز الاستتار. یعنی کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ یہ ضمیر اس سے جدا ہو جائے. جدا کب ہو سکتے ہیں؟ اس سے اگر اس کے ساتھ اس میں ظاہر کو لگا دیا جائے تو یہ جدا ہو جائے گی. مثلا زید لگا دیا ہم نے تو جاء زید کا معنی ہوا زید آیا. اب اس کا ترجمہ یہ نہیں کریں گے وہ زید آیا، تو وہ جو ضمیر تھی ہوا وہ ختم ہو گئی اس سے، تو اس کو کہیں گے جائز الاستتار. ٹھیک ہے. تو جائز الاستتار ہوتی ہے مستتر کی دو قسمیں، جائز الاستتار ایک واجب الاستتار. تو جائز الاستتار جو کبھی ختم بھی ہو جائے. ختم کب ہوگی؟ جب اس کے ساتھ اس میں ظاہر آ جائے گا. تو یہ صرف دو صیغے ہیں ایسے، ایک واحد مذکر حاضر اور ایک واحد مؤنث غائب کے. ماضی کے دو صیغے. ٹھیک ہے. ماضی میں یہ جائز الاستتاری ہوتی ہے جو مستتر ہوتی ہے، اور مضارع کے بھی دو صیغے ہیں یہی والے، واحد مذکر حاضر اور واحد مذکر غائب اور واحد مؤنث غائب. یہ دو صیغے ہیں جو ان سے بھی ضمیر جدا ہو سکتی ہے. مثلا اسی فعل کو لے گو یجیء مضارع کا صیغہ ہے، تو یجیء میں کبھی ایسا ہوگا اگر فعل اس کے ساتھ اس میں ظاہر آ گیا تو اس فعل سے وہ ضمیر جدا ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. یجیء زیدن ہم کہہ دیں زید آتا ہے یا آئے گا، ٹھیک، تو ضمیر ختم ہو گئی. تو یہ جائز الاستتار. اور مضارع کے جو اور صیغے ہم نے 5 صیغے بتائے تھے، واحد مذکر غائب، واحد مؤنث غائب. ٹھیک. ان میں تو ہے جائز الاستتار، یعنی ضمیر کبھی ختم بھی ہو سکتی ہے جب اس میں ظاہر آ جائے. اور جو 3 صیغے بچے جن میں ضمیر مستتر ہوتی تھی، واحد مذکر حاضر، واحد متکلم، جمع متکلم، ان میں ہے واجب الاستتار. یہ کبھی بھی یہ ضمیر ان سے جدا نہیں ہوگی. سمجھ گئے نا؟ ان سے کبھی بھی جدا نہیں ہوگی. جیسے تنصرو میں انت ضمیر ہمیشہ رہے گی، کبھی بھی اس سے جدا نہیں ہوگی، یہ انت ضمیر اس میں ہوگی. ٹھیک ہے. اسی طرح انصرو اس میں انا ضمیر ہوگی ہمیشہ. اسی طرح ننصرو اس میں نحن ضمیر ہوگی ہمیشہ. یہ کبھی بھی جدا نہیں ہوگی. تو یہ ہوئی واجب الاستتار جو کبھی جدا نہ ہو. جائز الاستتار کبھی جدا بھی ہو سکتی ہے فعل سے. امید ہے کہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. اب ہم پڑھتے ہیں ضمیر منصوب کو. منصوبات کی جو ضمیریں ہیں، ٹھیک، ضمیر منصوب اب یہ بھی 2 طرح کی ہوتی ہے. ضمیر متصل ہوتی ہے اور ضمیر منفصل ہوتی ہے. منصوب متصل ہوگی یا منصوب منفصل ہوگی. علامت ہم بتاتے ہیں، پہچانیں گے کیسے اس کو ہم کہ یہ منصوب ہے. اس کی علامت ہم نے لکھی ہے، دیکھیے یہ کسی فعل کے ساتھ مفعول کی جگہ ہوں گی. متصل کی جو ضمیر ہوگی یا تو کسی فعل کے ساتھ مفعول کی جگہ ہوں گی یہ ضمیریں، یا حروف مشبہ بالفعل کے ساتھ ہوں گی. یہ ضمیریں حروف مشبہ بالفعل کے ساتھ بھی آ سکتی ہیں. 2 جگہ ہوں گی یہ، یا تو کسی فعل کے ساتھ مفعول بن کے آئیں گی، ٹھیک ہے، یا حروف مشبہ بالفعل کے ساتھ ملی ہوئی ہوں گی. حروف مشبہ بالفعل کا بیان آئے گا، آپ سمجھ جائیں کون کون سے ہیں، ان کے ساتھ یہ ملی رہتی ہے یہ ضمیر. ٹھیک ہے. ضمیریں اور یہ ضمیریں یہ ہیں، دیکھیں آپ ضمیریں صرف ان کو یاد کر لو آپ. یہ جو ضمیریں لکھ رکھی ہیں پھر یہ فعل کے ساتھ ملی رہیں گی تو یہ سمجھ جانا یہ مفعول ہیں. یہ ضمیر مفعول ہیں، یعنی مفعول منصوب ہوتا ہے تو مفعول کی جگہ آئی تو یہ منصوب اسی لیے کہتے ہیں انہیں. اور چونکہ فعل کے ساتھ ملی رہتی ہے اس لیے متصل کہتے ہیں. ضمیریں ہیں یہ، جیسے نی
نی میں دھیان رکھنا، نی میں یا ہے ضمیر، نون اس میں وقایا ہے، وقایا کا نون ہے یا وقایا، اس کی ہم نے تعریف نیچے لکھی ہے، لیکن ابھی نی ہم پڑھ لیتے ہیں اسے، اس میں مین ہے ضمیر یا، یہ جو یہ ہے نا یا ضمیر ہے اس میں نی، دوسری ضمیر ہے نا، ٹھیک، یہ نی واحد متکلم کی ہے، نا جمع متکلم کی ہے، ہم نے بتایا تھا مؤنث مذکر دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، کا واحد مذکر حاضر کے لیے، کما تثنیہ مذکر حاضر کے لیے، کم جمع مذکر حاضر کے لیے، کی واحد مؤنث حاضر کے لیے، کما تثنیہ مذکر مؤنث حاضر کے لیے، اور کننا یہ ہے جمع مؤنث حاضر کے لیے، ٹھیک ہے، تو یہ حاضر کی ضمیر ہے، کا کما کم کی کما کننا۔ اب آئی ہو، ضمیر ہو واحد مذکر غائب کے لیے، ہما تثنیہ مذکر غائب کے لیے، ہم جمع مذکر غائب کے لیے، ٹھیک ہے، یعنی وہ دو لوگ، وہ سب لوگ، ہا وہ مؤنث اکیلی یعنی واحد مؤنث غائب، ہما تثنیہ مؤنث غائب، اور ہم جمع مؤنث غائب، ٹھیک، یعنی وہ عورت، وہ دو عورتیں، وہ سب عورتیں، ٹھیک ہے، تو یہ ضمیریں ہیں۔ ہم نے نون وقایا ابھی ہم نے پڑھا تھا، نون وقایا کی ہم نے تعریف لکھی ہے، جو فعل کی حرکت کی حفاظت کرتا ہے اس کو کہتے ہیں نون وقایا۔ اب آپ اس کو مثال سے یوں سمجھے، جیسے ہم ایک فعل لکھتے ہیں اور نون وقایا کے ساتھ میں لکھتے ہیں، ضربنی، یہ ہے نون وقایا، یہ ہے۔ اب یہ فعل کی حرکت کی اس نے حفاظت کیسے کی، یہاں با اور لکھ دو، ضربنی، دیکھیے اگر نون نہیں ہوتا تو ہم اس کو پڑھتے ضربی، کیونکہ یا اپنے ماقبل اپنے سے پہلے زیر چاہتی ہے، ضربی پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی با کی جو حرکت ہے وہ کسرے سے بدل جاتی، اور فعل کی حرکت، فعل ماضی کی حرکت بدل نہیں سکتی کیونکہ یہ مبنی ہے، ٹھیک، اور جب بدل جاتی تو مبنی نہیں رہ پاتا، تو اس لیے اس نے نون نے اس با کی حرکت کو بچا لیا، اس لیے اس کو کہتے ہیں نون وقایا۔ ہم نے تعریف کیا لکھی، جو فعل کی حرکت کی حفاظت کرتا ہے، ٹھیک ہے، امید ہے کہ یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی آپ کو۔ دوسری بات منصوب منفصل، تو یہ ضمیر ہم نے لکھوا دی، نی، نا، کا، کما، کم، ٹھیک ہے، یہ ملی ہوئی ہوں گی، ٹھیک، تو فعل کے ساتھ ملی ہوئی ہوں گی، جیسے مثلا کوئی بھی فعل لے لو، یہ ضربہ کو لے لو، ضربنی، ضربنا، ضربکا، ضربکما، ضربکم، ضربکی، ضربکما، ضربکننا، ضربہو، ضربہما، ضربہم، ضربہا، ضربہما، ضربہن، اس طرح یہ فعل کے ساتھ مل کے آئیں گی، یہ تمام ضمیریں، ٹھیک ہے، یہ سب ضمیریں، اور اسی طرح حروف مشبہ بالفعل کے ساتھ بھی آ سکتی ہیں ضمیریں، جیسے حروف مشبہ بالفعل میں سے ایک انا سے اب دیکھتے ہیں، اننی، اننا، انکا، انکما، انکم، انکی، انکما، انکن، انہو، انہما، انہم، انہا، انہما، انہن، اس طرح یہ حروف مشبہ فعل کے ساتھ بھی آ سکتی ہیں اور فعل کے ساتھ بھی آ سکتی ہیں۔ فعل چاہے کوئی بھی ہو، مضارع بھی ہو سکتا ہے، مضارع کا کوئی بھی صیغہ ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، جیسے مضارع کا پہلے صیغہ یضربنی، دوسرے صیغے کے ساتھ یضربا، یہ کسی بھی صیغے کے ساتھ آ سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو بہرحال یہ سمجھ گئے ہوں گے آپ، فعل کے ساتھ بھی آ سکتی ہے اور حروف مشبہ بالفعل کے ساتھ بھی ملی ہوئی ہو سکتی ہے یہ ضمیر ہے۔ ہم نے نون وقایا کی تعریف پڑھ لیا، اب ہم دیکھتے ہیں ضمیر منصوب منفصل کو۔ منصوب منفصل یہی ضمیریں ہوں گی جو اوپر ہم نے ابھی لکھی ہے، نی، نا، کا، کما، کم، ضمیریں یہی ہوں گی، ٹھیک ہے، لیکن لفظ ایا کے ساتھ آئیں گی، یہ لوگ، یہ اس کی پہچان سمجھ لو، اس کی تعریف سمجھ لو، یعنی لفظ ایا کے ساتھ جب آئیں گے نا یہ، تو یہ منصوب منفصل ہوگی، یعنی فعل وغیرہ سے جدا ہوگی، یا حروف مشبہ بالفعل سے الگ ہوئی، یہ جدا ہوئی، اس لیے اس کو منفصل کہتے ہیں۔ ایا، دیکھو یا آئی ہے، وہ ایا نہیں پڑھیں گے اب کیونکہ یہ فعل کی حرکت کی حفاظت تو اس میں کرنی نہیں ہے، کیونکہ فعل اس کے ساتھ ہے ہی نہیں، تو اس لیے صرف یا کو لیا ہے، ایا، ایانا، ایاکا، ایاکما، ایاکم، ایاکی، ایاکما، ایاکن، ایاہو، ایاہما، ایاہم، ایاہا، ایاہما، ایاہن، اس طرح آپ ان کو اپنے نوٹ کر لیں کاپیوں میں اور یاد کر لیں ان کو، بہت
زیادہ استعمال ہوتی ہیں یہ عربی زبان میں. قرآن و حدیث میں بھی ہم نے بتایا تھا اس سے پہلے والے سبق میں کہ یہ اسم سے زیادہ استعمال ہوتی ہیں. کلام میں تقریباً 90% استعمال ہوتی ہیں، اسم بہت کم 10% ہی استعمال ہوتا ہے. ٹھیک، تو یہ منصوب کی ضمیر ہو گئی. اب ہم دیکھتے ہیں مجرور کی ضمیریں. دھیان رکھنا مجرور کی بھی یہی ضمیریں ہوں گی جو ابھی ہم نے یہ پڑھی نا ضمیر، نین، نا، کا، کما، کم، کی، کما، کننا، یہ بھی مجرور کی ہوں گی. لیکن اب مجرور کی کیسے بنیں گی یہی ضمیریں، یہ دیکھنا ہے. ضمیر مجرور متصل یعنی جو مجرور کی جگہ استعمال ہو، حرف جر کے بعد استعمال ہو یا کسی اسم کے بعد استعمال ہو تو وہ ہوگی ضمیر مجرور متصل. ٹھیک ہے، یہ متصل ہی ہوگی، منفصل نہیں ہوگی. علامت اس کی کیا ہے؟ حروف جارہ کے ساتھ ہوں گی یہ. ٹھیک، کوئی بھی حروف جر آ سکتا ہے یا کسی اسم کے ساتھ ہوں گی، کوئی بھی اسم ظاہر ہو سکتا ہے اس کے ساتھ ملی ہوئی ہوگی تو سمجھ جانا یہ کیا ہے؟ ضمیر مجرور متصل ہے. کیا چیزیں بتائی ہم نے؟ یا تو حروف جر کے ساتھ ہوگی یہ ضمیر یا کسی اسم کے ساتھ ہوگی. تو جب بھی کوئی بھی ضمیر حروف جارہ کے ساتھ آ جائے یا کسی اسم کے ساتھ ملی ہوئی ہو تو ہم سمجھ جائیں گے کہ یہ ضمیر مجرور کی ضمیر ہے اور ضمیر مجرور متصل ہے. سمجھ گئے آپ؟ کسی بھی اسم کے ساتھ جب ملی ہوگی. حروف جارہ کے ساتھ دیکھیں، ضمیر پہلی والی یاد کر لی تو سمجھ لو جو ابھی ہم نے لکھی تھی نی، لنا وغیرہ. ٹھیک ہے، وہی ضمیر ہے. یہاں دیکھو لی یہ آیا، اب نی نہیں آئے گا، یہاں لنی نہیں آئے گا کیونکہ کسی حرکت کی حفاظت تو کرنی نہیں ہے تو نون وقایہ کو نہیں لائیں گے، ہم صرف یا کو لائیں گے. تو لی یہ حروف جارہ کے ساتھ میں نے گنائی ہے، جیسے لی، لنا، لکا، لکما، لکم، لکی، لکما، لکنہ، لہو، لہما، لہم، لہا، لہما، لہن. آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ یا متکلم کے لیے، واحد متکلم کے لیے، لنا جمع متکلم کے لیے. اس طرح آپ سمجھ تو اوپر میں نے بتا ہی دیا تھا کون سی ضمیر متکلم کے لیے، کون سی غائب کے لیے، کون سی مخاطب کے لیے، سب ہم بتا چکے ہیں. ٹھیک ہے، اسی طرح یہ صرف لام کے ساتھ خاص نہیں ہے، حروف جارہ اور ہیں، اور جو 17 حروف جارہ ان میں سے 5-6 کے ساتھ یہ ضمیر استعمال ہوتی ہے. ٹھیک، جیسے مثلاً علی ہے، علی کے ساتھ آ جائیں گی، علیہ، علینا، علیکا، علیکما، علیکم، اسی طرح اینڈ تک. ٹھیک، اور بھی حروف کے ساتھ آ سکتی ہے، حروف جارہ کے ساتھ. تو جب بھی حروف جارہ کے ساتھ کوئی ضمیر ملی ہوئی ہو تو سمجھ جانا وہ مجرور کی ضمیر ہے. صرف فی، ٹھیک، فیا، فینا، فی کا، فی کما وغیرہ اس کے ساتھ بھی آ سکتی ہے. ٹھیک ہے نا. اور اسم کے ساتھ دیکھیں، کسی بھی اسم کے ساتھ ضمیر آ گئی تو سمجھ جانا یہ مجرور کی ضمیر ہے. اسم کے ساتھ ہم نے ایک لکھا ہے عبدی، عبدنا، عبدکا، عبدکما، عبدکم، عبدکی، عبدکی، عبدکما، عبدکنہ، عبدہ، عبدہما، عبدہم، عبدہا، عبدہما، عبدہن. تو ٹھیک ہے، تو یہ اسم کے ساتھ آ گئی. عبد معنی ہوتا ہے غلام، عبد کا معنی بندہ بھی ہوتا ہے اور عبد کا معنی غلام بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی عبدی میرا غلام. ٹھیک، عبدنا ہمارا غلام، یعنی متکلم جمع کے لیے ہو جائیں گے. تو اس طرح یہ سمجھ کے آگے ہوں گی. تو ضمیر ہم نے پڑھ لیا پورا اچھی طرح سے. تو ضمیر کی پوری بحث کو ہم نے سمجھ لیا ہے، اور یہ ضمیر مستتر کی اقسام بھی ہم نے بتائی تھی اوپر ابھی، واجب الاستتار، جائز الاستتار. ٹھیک، امید ہے کہ ضمیر کی آپ کو بحث پوری طور پر سمجھ میں آگئی ہوگی. انشاءاللہ کسی دن ہم جب اجرا کرائیں گے نا تو اس میں ضمیروں کو بہت زیادہ دھیان دیں گے. قریب ہی ہم 1-2 دن میں اجرا والا سبق رکھیں.